بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب الودیعۃ، امانت رکھنے یا رکھوانے سے متعلق مسائل کا بیان۔ چونکہ مسائل کی مجلس میں کافی وقت سے بات چل رہی ہے معاملات کی، اور پچھلی مجلس میں بات شروع ہوئی تھی ودیعت یعنی امانت سے متعلق۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ ایک امانت اگر کسی مسلمان کے پاس رکھوائی جائے تو یہ کیا حیثیت رکھتی ہے اور یہ کتنی بڑی ذمہ داری ہے، اور ایک مسلمان کی زندگی میں امانت کی حفاظت کرنا اور اس کو اپنے اصل مالک تک بحفاظت اسی شکل میں لوٹا دینا یہ لازم ہے، فرض ہے، واجب ہے، اور اس میں کوتاہی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ کچھ مسائل آپ کے سامنے عرض ہوئے، کچھ اہم مسائل آج کی مجلس میں آ رہے ہیں اور بہت اہم مسائل ہیں۔ ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر امانت روپوں کی شکل میں ہو، عام طور پہ ہمارے معاشرے میں امانت کے طور پہ کوئی نقد رقم ہی رکھواتا ہے زیادہ تر، یا جو سمجھتا ہے کہ میرے پاس رقم رکھنے کی کوئی محفوظ جگہ نہیں ہے تو وہ کسی اپنے مسلمان بھائی یا رشتہ دار یا دوست کے پاس اپنی رقم امانت رکھوا لیتا ہے۔ اس امانت رکھوائی ہوئی رقم میں ایک اصولی بات یاد رکھیں جس سے بہت زیادہ غفلت ہوتی ہے۔ ظاہری طور پہ اگر دیکھا جائے تو یہ کرنسی کے جو نوٹ ہیں، جیسے 100 کے، 500 کے، 1000 کے، 5000 کے، اگر میری جیب میں 100 روپے ہیں اور ساتھی کے جیب میں 100 روپے ہیں تو دونوں کی شکل ایک جیسے ہے اور دونوں کی حیثیت بھی برابر ہے۔ ہاں، یہ فرق ہو سکتا ہے کہ شاید میرا والا تھوڑا پرانا ہو، ان کا تھوڑا نیا ہو، لیکن حیثیت تو برابر ہے نا۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ امانت میں جو رقم رکھوائی جائے کسی کے پاس، تو اب اس امانت کے روپوں کو انسان اپنی طرف سے اس میں کوئی تصرف نہیں کر سکتا۔ تصرف کا مطلب یہ ہے کہ بھائی 10,000 روپے اس ساتھی نے میرے پاس امانت رکھوائی کہ جی آپ امانت رکھے، میں آپ سے 2 مہینے بعد جب گاؤں جاؤں گا یا کہیں جاؤں گا لے لوں گا۔ کہا ٹھیک، میں لے لیے۔ اب اس کی رکھوائی ہوئی جو رقم ہے، یہ 10,000 کے جو ہزار کے نوٹ ہیں، یہ یاد رکھیں اس کو میں اپنے روپوں کے ساتھ نہیں ملا سکتا، مکس نہیں کر سکتا کہ میں کہوں چلو جی مجھے تو پتہ ہے 10 نوٹ ہے 1000 کے، لہٰذا اس میں جا کے مکس کر دو، نہیں کر سکتا۔ اسی طریقے سے اچانک مجھے ضرورت پڑ گئی کھلا پیسوں کی، میرے پاس 5000 کا نوٹ ہے، میں نے کہا یار چلو اب کون باہر دکان جائے گا کھلا کروائے گا، اسی میں سے کھلا کروا دیں۔ بات سمجھ رہے ہیں آپ؟ نہیں کر سکتے۔ ظاہراً اگرچہ نوٹ ایک جیسے، شکل ایک جیسی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے امانت میں، ودیعت میں، کہ جو رقم بطور امانت کے رکھوائی جائے تو اس امانت کی رقم میں انسان نہ تو نوٹوں کو تبدیل کر سکتا ہے، نہ اس سے اپنے لیے کھلا نکال سکتا ہے، یہ کچھ بھی نہیں۔ اس کو اسی حالت میں، اسی شکل میں رکھنا، اس کی حفاظت کرنا یہ ضروری ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ یہ مسئلہ صاف ہو گیا۔ دوسرا اہم مسئلہ جو کافی ساتھیوں نے پچھلی مجلس میں پوچھا بھی اور واقعی سمجھنے سے متعلق مسئلہ ہے کہ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ جو ساتھی امانت کی رقم رکھوا رہا ہوتا ہے تو وہ یہ کہہ دے کہ بھئی یہ میرے 50,000 روپے آپ کے پاس امانت ہے، 2 مہینے بعد آپ سے لوں گا، آپ اگر اس دوران اس کو استعمال کرنا چاہیں، اپنی ذاتی ضرورت میں لانا چاہیں، اپنے خرچے میں لانا چاہیں، آپ کو اچانک ضرورت پڑ گئی، میری طرف سے کھلی اجازت ہے آپ کو۔ سمجھ رہے مسئلہ؟ امانت رکھوانے والا اجازت دے رہا ہے کہ آپ اس رقم کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، ہاں فلاں تاریخ کو میں آ کر پھر آپ سے وصول کر لوں گا، اس دوران آپ کی مرضی ہے، اس کو رکھیں، استعمال کریں، کھائیں، کسی کو دیں، جو کریں۔ اب اس نے اجازت دے دی، سمجھ گئے؟ ایک صورت۔ دوسری صورت یہ ہے کہ امانت رکھوانے والے نے کچھ نہیں کہا، اس نے تو کہا یہ 50,000 روپے آپ رکھ لیں،
لیکن میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے یہ جو 50,000 روپے میرے پاس امانت ہیں اور آپ 2 مہینے بعد لیں گے یا اتنے عرصے بعد لیں گے، تو کیا آپ مجھے اس کی اجازت دیتے ہیں کہ درمیان میں مجھے ضرورت پڑ گئی میں اس کو اپنے ذاتی کام میں لے آؤں؟ تو آپ کی طرف سے اجازت ہے، باقی جو آپ کی تاریخ آئے گی تو آپ کو مل جائیں گے۔ اس نے کہا ہاں ہاں بالکل اجازت ہے۔ میرے کہنے پر اس نے اجازت دے دی۔ دونوں صورتیں سمجھ گئے آپ؟ ایک صورت یہ تھی کہ اس نے رکھواتے ہوئے خود اجازت دی کہ آپ کی مرضی استعمال کر لیں، دوسری صورت یہ کہ میں نے اجازت مانگی اور اس نے اجازت دے دی۔ ٹھیک ہے، ان دونوں صورتوں میں اب اس امانت کی رقم کو یہ شخص اپنے ذاتی استعمال میں لا سکتا ہے، استعمال کر سکتا ہے، بالکل کر سکتا ہے، لیکن ایک بہت بڑا فرق واقع ہو رہا ہے جو اصل سمجھنے کی چیز ہے۔ آپ سے ایک بات عرض کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، ذہن حاضر ہو، کہ امانت کا حکم کیا ہوتا ہے کہ جو چیز یا جو رقم امانت میں رکھوائی جائے جس کے پاس، اور وہ اس کی پوری حفاظت بیچارہ کر رہا ہو، اور پھر کوئی آسمانی حادثہ ہو جائے، کوئی ڈاکو آ جائے، خدا نخواستہ آگ لگ جائے، یعنی اس کے ساری حفاظتی تدابیر کے باوجود امانت والی چیز ضائع ہو جائے، تو جس کے پاس امانت تھی کیا اس کو تاوان دینا پڑے گا؟ نہیں دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ تو آپ کے ذہن میں نا ماشاءاللہ نہیں دے۔ کیوں؟ اس لیے کہ امانت کا حکم یہ کہ اگر وہ حفاظت کرتا ہے تو ذمہ دار نہیں۔ ہاں اگر اس نے بے احتیاطی کی، اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی اور وہ پیسے اس طرح اٹھا کے رکھ دیے یا تالا چھوڑ دیا اور پھر ضائع ہوئے، تاوان دینا پڑے گا۔ یہ امانت کا حکم آپ پڑھ چکے ہیں۔ اب آئے آج کے مسئلے پر۔ کسی نے امانت رکھوائی اور امانت رکھتے ہوئے آپ سے کہا کہ آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یا امانت رکھوائی اور آپ نے اس سے پوچھا کہ مجھے استعمال کی اجازت ہے، اس نے کہا جی استعمال کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور آپ نے پھر وہ استعمال کر لی، اس کی رکھوائی ہوئی امانت کی رقم استعمال کر لی، اس کی اجازت سے کر لی نا، لیکن ایک بہت بڑا فرق یہ واقع ہو گیا کہ اب اس کی جو رقم امانتاً آئی تھی وہ قرض بن گئی۔ کچھ سمجھ میں آتی ہے بات؟ اب وہ کیا بن گئی؟ قرض، حالانکہ رکھوائی تھی کس طور پہ؟ امانت کے طور پہ۔ اور امانت میں اور قرض میں تو بہت بڑا فرق ہے، آپ سمجھتے ہیں؟ اس لیے کہ امانت کی چیز اگر آپ کی کوششوں کے باوجود ضائع ہو گئی تو آپ ذمہ دار نہیں ہیں، لیکن قرض انسان کے ذمے جب ایک دفعہ آ جائے تو وہ حیاً و میتاً لازم ہے، وہ پھر کبھی ختم نہیں ہو سکتا۔ تو یہ سمجھ کر کوئی اگر اجازت لے رہا ہے یا اجازت دے رہا ہے، یہ سمجھ لینا چاہیے کہ کسی کی رکھوائی ہوئی امانت کی رقم چاہے اس کی اجازت سے میں استعمال کر لوں، لیکن استعمال کے بعد اب وہ رقم امانت کی حیثیت نہیں رکھے گی بلکہ قرض کی حیثیت رکھے، اور قرض کی ادائیگی بہر صورت لازم ہے، اس میں پھر کوئی دوسرا حل نہیں ہے کہ بھئی پھر ضائع ہو گئی یا کیا ہوا یا بارش ہو گئی یا فلاں ہو گیا، نہیں، قرض کی ادائیگی پھر بہر صورت لازم ہو جاتی ہے۔ آپ سمجھ گئے؟ تو یہ بہرحال اہم مسئلہ تھا، اس کو ذہن میں رکھ لینا چاہیے۔ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ اس سے متعلق یہ بھی ہے، اگر کسی نے امانت میں ایک خاص رقم رکھوائی، یہ بڑا ایک عجیب سا مسئلہ ہے، دلچسپ مسئلہ ہے۔ مثال کے طور پہ 1000 کا نوٹ امانت رکھوایا میرے پاس کسی نے کہ بھئی یہ 1000 روپے آپ امانت رکھیں اور میں آنے والے مہینے کی 1 تاریخ کو آپ سے لے لوں گا۔ کہا ٹھیک۔ جب وہ جانے لگا تو میں نے ان سے کہا یار مجھے کل 500 روپے کی ضرورت ہے، کل کچھ کام ہے، کوئی چیز خریدنی ہے 500 روپے کی، تو آپ کے 1000 روپے میں سے 500 روپے کیا میں اپنے استعمال میں لے آؤں؟ آپ کی اجازت ہے؟ اس نے کہا جی بالکل، آپ 500 روپے استعمال کر لیں۔ امانت کتنی رکھوائی؟ 1000 روپے، اور میں نے استعمال کی اجازت کتنے کی لی؟ 500 کی، ٹھیک ہے؟ اور کل میں نے جا کے 500 روپے استعمال بھی کر لیے۔ اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کچھ فرق آیا 1000 روپے کے نوٹ میں؟ جو 500 روپے
استعمال نہیں ہوئے اس کا حکم کس کا ہے؟ امانت کا. اور جو 500 روپے استعمال ہو گئے اس کا حکم کس کا ہے؟ قرض کا. ماشاءاللہ سمجھ گئے؟ یہ 500 قرض والے ہو گئے، یہ 500 کس والے ہو گئے؟ امانت والے ہو گئے. اس سے اہم مسئلہ اب آ رہا ہے دوستو، اب یہ اصل بات نہیں آئی. اب فقہا نے بڑی عجیب بات لکھی، اب انسان کا ذہن بھی نہیں جاتا ان باریک مسئلوں کی طرف. اب میں جب جو 500 روپے استعمال کر لوں گا تو مجھ پر تو ایک بوجھ ہے کہ بھئی یہ اس کی چیز ہے. جیسے ہی 500 روپے آئیں گے تو میں کیا کوشش کروں گا کہ ان 500 کو کیا کروں؟ پہلے والے 500 کے ساتھ ملا دوں نا. اب سنیں، اگر کسی نے ایسا کیا کہ جو 500 استعمال کیے تھے اور جو قرض بن گئے تھے اور وہ نوٹ لا کر اس پہلے والے نوٹ کے ساتھ ملا دیا، تو نتیجہ یہ نکلے گا کہ وہ امانت والا 500 وہ بھی اسی قرض کے حکم میں آ جائے گا. سمجھ گئے؟ لہٰذا سمجھداری یہ ہوگی کہ اس 500 کو اپنی جگہ پر رکھے اور اس 500 کو اپنی جگہ پر رکھے کہ خدا نخواستہ انسان ہے، حالات ہے، زندگی ہے، اگر کوئی حادثہ ہوتا ہے، بارش ہو گئی، آگ لگ گئی، ڈاکو آ گئے اور پیسے لٹ گئے اور اس نے دونوں نوٹ الگ الگ رکھے تھے تو اس کو تاوان کتنے کا بھرنا پڑے گا؟ 500 کا بھرنا. اور اگر اس نے دونوں کو جوڑ دیا آپس میں تو وہ امانت بھی قرض بن گئی. لہٰذا بعد میں اگر کوئی حادثہ پیش بھی آیا تو اس کو پورے نوٹ کی ادائیگی کرنی پڑے گی. تو اہم مسئلہ ہے یا نہیں؟ اس کو سمجھنا ضروری. اچھا، اسی طریقے سے یہ تو رقم سے متعلق بات تھی. بعض دفعہ کوئی چیز امانت رکھوا دی جاتی ہے. مثال کے طور پہ گاؤں دیہات کی زندگی میں کوئی جا رہا ہے، بھئی میں سفر پہ جا رہا ہوں، میری یہ بکری 10 دن کے لیے آپ کھڑی کر دیں، یا میری یہ گائے کھڑی کر دیں، بھینس کھڑی کر دیں. اور شہر میں آپ سمجھے جیسے موٹر سائیکل گاڑی کھڑی کر دیں، یہ آپ ذرا کھڑی کر لیں. تو امانت رکھوائی ہوئی جو چیز ہے اس کو اسی حالت میں رکھنا ضروری ہے. اس سے میں انتفاع نہیں کر سکتا بغیر اجازت کے، فائدہ نہیں اٹھا سکتا. لہٰذا اس نے بکری کھڑی کی اور میں نے کہا چلو جی 10 دن کے تو دودھ کے پیسے بچ گئے، لہٰذا بکری کا دودھ نکال کے اس سے چائے بنا کے ناشتہ کر رہے ہیں. ناشتہ تو کر لیا، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن آپ کو ایک ڈائری رکھنی پڑے گی اور اس میں لکھنا پڑے گا کہ 10 دن آپ نے کتنا دودھ نکالا ہے. اور 10 دن کے بعد جب وہ بکری لے جائے گا تو آپ کو اس پرچے کا حساب کر کے اتنے روپے دودھ کی مد میں اس کو ادا کرنے پڑیں گے. اس لیے کہ امانت سے ذاتی انتفاع نہیں ہو سکتا. یا آج کل جیسے موٹر سائیکل کھڑی کر دی تو ہم کتنا بے تکلف اس کو استعمال کر رہے ہیں، پوری کراچی میں گھوم رہے ہیں. دوست نے میرے پاس کھڑی کی ہوئی ہے، وہ گئے ہوئے حیدرآباد، لاہور، فلاں جگہ پہ، اور اس کی موٹر سائیکل جو ہے وہ ذاتی مال کی طرح استعمال ہو رہی ہے. بالکل کریں، لیکن یہ کہ اگر اس میں پیٹرول تھا اور وہ آپ نے استعمال کیا تو اس کی رقم دینی پڑے گی. یا اس دوران آپ کے استعمال کی وجہ سے اس کی سروس متاثر ہوئی، آپ کو سروس کی رقم دینی پڑے گی. ٹائر خراب ہوا، آپ کو اس کی رقم دینی پڑے گی. سمجھ گئے؟ خلاصہ یہ ہے کہ ہر ایسی چیز جو امانت میں رکھوا دی جائے تو اس سے ذاتی انتفاع اور فائدہ جائز نہیں ہوگا. اگر اٹھا لیا تو جس قدر فائدہ اٹھایا اتنی رقم بنا کر پھر اس اصل مالک کو دینی پڑے گی. اچھا، اسی طریقے سے بعض دفعہ ایک جسمانی استعمال کی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے کپڑے ہیں یا کرسی ہے مثال کے طور پہ، یا چارپائی ہے. اب یہ چیزیں، اب کوئی جا رہا ہے اور اس نے کہا بھئی میں ذرا جا رہا ہوں 10 دن کے لیے، 15 دن کے لیے، یہ میرے 10 سوٹ ہیں، 5 سوٹ ہیں، یہ آپ رکھ لیں، یا یہ ہمارے گھر کی چارپائیاں ہیں، یہ آپ رکھ لیں. یہ امانتاً رکھوائی، اور اس نے یہ نہیں کہا کہ آپ استعمال کریں. تو یاد رکھیں اس سے ذاتی نفع نہیں اٹھا سکتے کہ اس کے کپڑے رات کو شادی ہو رہی ہے اس کو پہن لیا کہ چلے نیا سوٹ ہے پہن لیتے، کل دھو لیں گے دوبارہ پیک کر کے رکھ دیں گے، اس کو کیا پتہ چلتا ہے؟ جائز نہیں ہے. یا یہ کہ اس کی چارپائی تھی اور کہا چلو یار بڑی نرم چارپائی آ گئی ہے، اس پہ سو گئے، رات کو آرام کر لیا، تو یہ درست نہیں ہے. اس سے انتفاع نہیں اٹھا سکتے. اور اس انتفاع میں اگر کوئی نقصان ہوا کہ چارپائی ٹوٹ گئی یا نقصان ہو گیا، کرسی کا ایک پیر ٹوٹ گیا، رنگ اڑ گیا، تو اس صورت میں آنے کے بعد اس کو اس کا ازالہ کرنا پڑے گا اور وہ فائدہ اس کو واپس لوٹانا پڑے گا. آپ سمجھ گئے؟
مقصد ان چیزوں میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے. ہمارے ہاں نہیں ہے ان چیزوں میں احتیاط. برتن آ جاتے ہیں کسی کے پڑوس سے تو بلا تکلف ہم استعمال کر رہے ہوتے ہیں اس کو، بغیر یہ پوچھے ہوئے کہ بھئی اس درست بھی ہے یا نہیں. سمجھ میں آ گئی؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ، آپ نے یہ سمجھا کہ کپڑے ہیں کسی نے رکھوائے اور چلا جائے تو اس کے کپڑے ہم استعمال نہیں کر سکتے نا، ٹھیک ہے. ایک آدمی نے کسی کے رکھوائے ہوئے کپڑے امانتاً رکھوائے گئے تھے، نیا سوٹ تھا، اس کو تقریب یا شادی میں جانا ہے، تو اس نے کہا چلو بھائی آ کے دوبارہ جو ہے وہ دے دیں گے دھوبی کو، وہ صاف کر دے گا. وہ نکال کے جناب عالی اس کو باہر رکھ دیا اچھی طرح کہ بھئی اندر غسل کر کے نکلیں گے اور ابھی جو ہے نا اس کپڑے کو پہن کے تیار ہو کے چلے جائیں گے. ابھی پہنے نہیں ہیں، پہننے کی تیاری کر رہا ہے. سمجھ گئے؟ اور جب یہ تیار ہو کے اس کے پہننے کے لیے باہر آئے تو پتہ چلا کہ جی اس پر بچے نے استری رکھ دی اور وہ جل گیا. یا پتہ چلا کہ بچے کے ہاتھ میں قینچی تھی اور اس نے بالکل بیچ میں اس کو ترتیب سے چلا دی اور قابل تعریف نظروں سے آپ کو دیکھ رہا ہے کہ میں نے کچھ کام کیا ہے. اب دیکھیں بات کو سمجھیں. پہلا مسئلہ یہ تھا کہ کسی کی رکھوائی ہوئی چیز سے آپ فائدہ اٹھا لیں تو فائدہ اٹھانے سے جو نقصان آئے گا وہ آپ کو بھرنا پڑے گا. وہ تو سمجھ میں آ گیا نا. اب یہ وہ مسئلہ ہے کہ آپ نے اس کی دی ہوئی امانت والی چیز سے ابھی فائدہ اٹھایا نہیں تھا، اس کی تیاری کر رہے تھے آپ، اور اس تیاری سے پہلے ہی اس کو نقصان ہو گیا. تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو ابھی پہنا ہی نہیں تھا، میں نے تو اس سے فائدہ اٹھایا ہی نہیں تھا، لہذا مجھ پر تاوان نہیں آئے گا. تاوان آئے گا، اس صورت میں بھی آئے گا، اس لیے کہ یہ تو پورا ارادہ کر چکا ہے، اس کی چیز نکال کے باہر رکھ چکا ہے، جبھی تو بچے کو موقع ملا ہے. لہٰذا چاہے اس نے اس سے فائدہ نہ بھی اٹھایا لیکن تیاری کر چکا ہے تو اس کو تاوان اس کا بھرنا پڑے گا. اسی طریقے سے اگر امانت میں کوئی جاندار چیز رکھوائی گئی، مثال کے طور پہ شہری زندگی میں تو ظاہر سی بات ہے کم ہے لیکن اب ہے، آج کل قیمتی پرندوں کا کاروبار شہر میں بہت زیادہ ہوتا ہے، طوطے ہیں اور چڑیائیں ہیں اور فاختے ہیں اور فلاں ہیں. اب کسی نے اپنا کوئی جانور، کوئی پرندہ آپ کے پاس بطور امانت رکھوایا کہ بھئی یہ گرے پیرٹ ہے یا یہ پرندہ ہے، یہ آپ رکھ لیں اور میں عمرے کے سفر پہ جا رہا ہوں، 15 دن بعد آؤں گا، آپ ذرا اس کا خیال رکھیے گا. ٹھیک ہے؟ تو آپ خیال رکھ رہے تھے، اس کو دانہ پانی جو ہے وہ اس کا خیال رکھ. یہ امانت والا پرندہ بیمار ہو گیا، یہ بیمار ہو گیا. اب بیمار ہونے کے بعد آپ نے علاج کی کوشش کی، اس کے ڈاکٹر کو دکھایا یا جو دوائی دی اور وہ صحیح ہو گیا، بہت اچھی بات ہے. مالک کے آنے کے بعد آپ ان کو بتا دیں کہ اتنا خرچہ میں نے اس پر کیا تھا، اس طوطے پر میرے 1200 روپے لگے ہیں، وہ آپ کو دے دیں گے، بات ختم. لیکن آپ کے علاج کے باوجود بھی طوطا دنیا سے گزر گیا، مر گیا، یا یہ کہ بیمار ہوا اور آپ کو اس کے علاج کا موقع ہی نہیں ملا اور وہ طوطا مر گیا. سمجھ میں آ گئی؟ کوئی پرندہ ہے، کوئی جانور ہے، خود بیمار ہو کے وہ مر جائے تو اس صورت میں یاد رکھے اس آدمی پر کوئی ذمہ داری نہیں، اس لیے کہ وہ تو جاندار چیز تھی، بیماری تو من جانب اللہ ہے، اس کا کوئی عمل دخل نہیں ہے اس کی بیماری میں. لہٰذا اگر وہ مر جائے، چاہے اس کے علاج کے بعد مرے یا علاج سے پہلے مر جائے، بہر دو صورت اس آدمی پر اس امانت والے پرندے یا جانور کا تاوان لازم نہیں آئے گا. سمجھ گئے؟ اچھا، اسی طریقے سے ایک اہم مسئلہ فقہا نے لکھا ہے، یہ بھی بڑی اہم بات ہے. آپ کو کسی نے کوئی چیز امانت کے طور پہ رکھنے دی، جیسے رقم دی یا کوئی سونے کی چیز دی، ایسی چیز جو جیب میں آ سکے، اس لیے کہ مسئلے کا تعلق جسم کے لباس سے ہے. آپ کو کہا کہ یہ میرے 15,000 روپے ہیں، یہ آپ رکھ لیں امانتاً، 1 ہفتے بعد آپ سے لے لوں گا. آپ نے کہا ٹھیک ہے. آپ نے اس کے سامنے جیب سے بٹوا نکالا اور اس میں ڈال دیے. آپ کو پتہ ہی نہیں ہے کہ آپ کے بٹوے کا نیچے کا حصہ پھٹا ہوا ہے، اس کی سلائی اکھڑ چکی ہے. سمجھ گئے؟ یا یہ کہ بٹوا تو صحیح ہے لیکن جیب نیچے سے پھٹی ہوئی اور آپ کو یہ علم نہیں تھا.
آپ نے اس کے سامنے وہ چیز رکھی اور جب جیب میں رکھی تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کے اعتبار سے تو بٹوا جیب میں آیا، لیکن حقیقتاً بٹوا وہیں چلا گیا وہ. اور آپ گھر چلے گئے، گھر جا کے جب جیب میں ہاتھ ڈالا تو معلوم ہوا کہ ہاتھ باہر آ گیا، بٹوا ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں اس میں. اب آپ پریشان ہو گئے کہ بھئی یہ کیا ہو گیا، درمیان میں نہ کوئی حادثہ ہوا ہے، نہ میں گرا ہوں، نہ کسی نے جیب کاٹی ہے، کچھ بھی نہیں. گاڑی میں بیٹھ کے گھر آیا ہوں، بٹوا کہاں گیا؟ او ہو، یہ تو جیب پھٹی ہوئی ہے، صبح سے پتہ ہی نہیں ہے. مالک سے رابطہ کیا، اس نے کہا بھئی میں تو نہیں جانتا ہوں، میں نے تو آپ کو دیے تھے، آپ نے یہ. تو آپ پر تاوان نہیں آئے گا، آپ پر تاوان نہیں آئے گا. کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی جیب یا بٹوا پھٹا ہوا ضرور تھا، لیکن آپ کو علم نہیں تھا. ایک تو یہ نا کہ آپ کو علم ہے اور پھر بھی اسی جیب میں ڈال رہے ہیں، یہ تو کوتاہی ہے. لیکن آپ کو علم ہی نہیں تھا، یہی وجہ ہے کہ آپ کا بٹوا بھی ساتھ میں گیا ہے، آپ کی چیزیں بھی ساتھ میں گئی ہے. لہٰذا اگر ایسی صورتحال پیش آ جائے کہ اپنے اعتبار سے امانت رکھنے والا یہ سمجھے کہ میں نے رکھ دی ہے اور حقیقت میں وہ نہیں ہے، تو اس صورت میں اصل مالک اس سے ضمان یا تاوان کا مطالبہ نہیں کر سکے گا. اچھا، اسی طریقے سے اصولی سی بات یہ ہے کہ جو چیز امانت ہے وہ ذمے پر لازم ہوتی ہے. لہٰذا جب مالک وقت آنے پر مطالبہ کر لے، کہے کہ جی میری امانت دے دیں، جو ٹائم بتایا تھا پورا ہو گیا، تو پھر اس کی امانت کی واپسی میں ٹال مٹول کرنا یا دیر سویر کرنا، تاخیر کرنا، یہ درست نہیں ہے، بلکہ سخت گناہ ہے. ہاں اگر اس کو کوئی عذر ہے، کوئی وجہ ہے، جیسے مثال کے طور پہ اس نے کہا بھئی میں اپنے پیسے لینے آ رہا ہوں، بس 10 منٹ میں آ رہا ہوں، فوراً مجھے بل بھرنا ہے، یہ کام. اس نے کہا بھئی میں تو آج صبح جو ہے لاہور کے لیے نکل گیا، میرے تو ذہن سے ہی نکل گیا، لہٰذا آپ 3 دن انتظار کریں. تو اب یہ بلا وجہ ضد نہ کریں کہ نہیں بھئی آپ واپس آ جائیں، یا جو بھی ہو میں نے، آپ زیادتی کر رہے ہیں. تو جس طرح اس نے 1-2 مہینے اس کی امانت کی حفاظت کی اور بے دہانی میں شہر سے نکلا ہے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اس کے ساتھ رعایت کر لیں، اس کو بلا وجہ تنگ نہ کریں. اچھا، اسی طریقے سے امانت میں ایک آخری مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی شخص نے اپنی کوئی چیز یا رقم امانت رکھوائی اور تاریخ طے کر دی کہ میں آنے والے مہینے کی 10 تاریخ کو آپ سے اپنی امانت لینے کے لیے آ جاؤں گا، ٹھیک، 10 تاریخ ہو گئی، وہ ساتھی خود نہیں آئے، انہوں نے اپنے ملازم کو بھیجا، اپنے بھائی کو بھیجا، اپنے دوست کو بھیجا، کسی کو بھی، کسی اور کو بھیجا، اور وہ آئے اور آپ سے کہا کہ جی فلاں صاحب نے بھیجا ہے، اور وہ اپنے 50,000 روپے جو ہے وہ مانگ رہے ہیں کہ بھئی آپ لے کے آ جائیں. اب دیکھیں، آپ اس کو جانتے ہوں کہ واقعی یہ آنے والا آدمی اس کا دوست ہے یا اس کا بھائی ہے یا جو بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر آپ اطمینان کے لیے کہیں نہیں بھائی امانت ہے میں ایسا نہیں کر سکتا، اور اس کو کہیں بھئی آپ کو خود آنا ہے، تو اس کو آنا پڑے گا. سمجھ میں آ گئے؟ اور اگر آپ نے اطمینان کر لیا، تسلی کر لی، اس سے پوچھ لیا اور اس نے کہا بالکل میرا بندہ ہے، میرا آدمی ہے، آپ دے دیں اس کو، بلا تکلف دے دیں، آپ نے اس کے حوالے کر دی، اور پھر اس نے لے جاتے ہوئے بیچ میں کچھ گڑبڑ کی، ہیرا پھیری کی، یا اس سے چن گئے، جو ہوا آپ فارغ ہو گئے ہیں، اب آپ سے کوئی پوچھ نہیں ہوگی. لہٰذا اب معاملہ اس آنے والے آدمی اور اصل مالک کا ہے کہ اس تک پہنچ جاتے ہیں تو بہت اچھا، نہیں پہنچتے تو وہ آپس میں تحقیقات کریں گے، لیکن آپ کا ذمہ فارغ ہو جائے گا. سمجھ گئے؟ تو یہ بہرحال امانت سے متعلق کچھ ضروری مسائل تھے. اللہ کریم مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے. الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ. وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم.